ہم بہت سی چیزوں کو دین اور دنیا سے الگ سمجھتے ہیں، جبکہ الگ نہیں ہے۔ اسی دنیا میں رہ کر کے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا یہی تو دین ہے، رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنا یہی تو دین ہے۔ تو بانٹ دیتے ہیں، بعض بات توجہ نہیں دیتے ہیں، تو ہماری ذرا سی کیا ہوتا ہے، وہ شاعر نے کہا جو ہے، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی۔ تو بعض دفعہ ہماری ذرا سی چوک ہماری اور ہماری نسلوں کے لیے پریشانی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ابھی حالات آپ حضرات دیکھتے ہیں، خبروں میں سنتے ہیں، وہ کتنے قوانین بن رہے ہیں، کیا کیا ہو رہے ہیں، کیا کیا لاگو ہو رہا ہے۔ تو اس تعلق سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام لوگ اپنی جنم پتری یا جنم پرمان پتر سرکاری قانونی طریقے سے جو بنانے کا طریقہ اس طریقے سے بنوا لیں، اس میں بالکل غفلت نہ کریں، ورنہ ہو سکتا ہے ہم دنیا سے جنت کے باغ میں چلے جائیں اور ہماری ذرا سی غفلت کی وجہ سے ہماری نسلیں پریشان ہو جائیں، ان کو زہریلے بہانے سے پریشان کیا جائے۔ ایسے آدھار کارڈ، پین کارڈ اور ووٹر آئی ڈی میں نام درست نہ ہو تو نام درست کرا لے۔ ایک ایک حرف کے رد و بدل سے پریشان کرنے والے پریشان کر سکتے ہیں، کیونکہ مقصد پریشان کرنا ہے۔ اس لیے ہم کم سے کم کیل کاٹے کے ساتھ خود تیار تو رہے، ہم تمام پیپرز ہمارے جو بھی ہیں، جس کو پراوا بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں ہمارے نام کے رہائش کے تعلق سے ان سب میں ایک ہی نام ہونا چاہیے، اور جو سرنیم ہے چودھری خان پٹھان جو بھی ہے، وہ سرنیم بھی سب کا ہر جگہ ہونا چاہیے اور ایک ہی طرح سے ہونا چاہیے، اسپیلنگ میں کوئی بھی رد و بدل نہ ہو، ایک حرف کا بھی۔ ایسا کچھ ہے تو اب صحیح کراؤ۔ صحیح کرانے کے بہت سے طریقے ہیں، وہ گزٹ کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اخبار میں اشتہار دے کر کے بھی ہوتا ہے، کرنے والے کرتے ہیں، گزٹ کی کاپی اپنے پاس ہمیشہ رکھنی پڑتی ہے۔ اب آخر میں ایک بات اور، ہمارے بہت سے لوگ کیا سمجھیں گے مولانا کیا بیان کر رہے ہیں، یہ بھی انبیاء، ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی مبارک نسل کے شیر خوار بچے کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر کے آئے تھے تو کیا کہا تھا؟ سورہ آیت پڑھ رہا ہوں، یہ آیت نمبر جو ہے 37 سورہ ابراہیم، آیت نمبر 37 سورہ ابراہیم، کیا کہا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ میں نے بیاب و گاہ جگہ میں اپنی نسل کو چھوڑ دیا، ابھی ایک ہی بچہ دودھ پیتا ہے، کیا بولے؟ نسل، یعنی ہمیں امید رکھنی چاہیے ہمارے نسل اللہ تعالیٰ برکت دے گا، بڑھوتری دے گا۔ کیا کہا؟ اے اللہ، کیوں ٹھہرایا؟ تاکہ یہ نماز قائم کریں، اور پھر کیا کہا؟ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ کر دے، لوگوں کی دلوں کو ان کی طرف متوجہ کر دے، لوگ ان کی طرف ٹوٹ کر کے آئیں۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور اللہ نے تو پھلوں کی روزی دے، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، شاید کہ یہ شکر ادا کریں۔ اور دنیاوی حالات اور معاملات دین سے کیسے جڑے ہوئے ہیں اس آیت سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آپ ان کے لیے بیاب و گیا جگہ پھر بھی پھل مانگ رہے ہیں، اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے جب مانگنا ہے تو اچھی چیز مانگو، کھانے پینے کی چیز مانگو، دال بھات مت مانگو، اچھی چیز مانگو بھائی۔ اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی محبت، تعلق، اور اپنی نسلوں کی فکر کرو۔ آپ کو نسلوں کی فکر بھی آپ کو تبھی دعا مانگ رہے ہیں۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جب خواجہ ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ طائف گئے اور کہاں گئے اور آپ کے ساتھ لوگوں نے اچھا برتاؤ نہ کیا، آپ مکہ کے باہر آپ نے پڑاؤ ڈال دیا، تو ایک شخص نے دیکھا کہ یہاں محمد یہاں کیسے؟ کہا اس لیے میں یہاں پر ہوں کہ میں ابھی کسی کی، جس کو بولتے تھے اپنے پاس، پناہ میں نہیں ہوں۔ خواجہ ابو طالب تھے، سردار تھے، ان کی حمایت آپ کو حاصل تھی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی ہمارے چچا دنیا سے چلے گئے، تو کہا اچھا ایسی بات ہے، تو کہا ٹھیک ہے۔ وہ گئے اپنے بیٹوں کو ساتھ میں لے کر کے آئے، گھوڑے پر سوار ہو کر کے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور خانہ کعبہ کے گرد چکر لگائے اور کیا کہا؟ سنو، آج سے محمد ہماری پناہ میں ہیں، ان پر وہ ترچھی نگاہ ڈالنے والا ہم پر نگاہ ڈالنے والا ہوگا، ہم اس کا چکا بوٹی کر دیں گے۔ یہ کیا بتاتا ہے کہ طریقہ اپنانا، حکمت اپنانا، مصلحت اپنانا، یہاں تک کہ بعض حالات میں دوسرے کی مدد لینا، یہ بھی
ایک جز ہے ہمارے دنیا میں رہنے کا، جس کو انبیاء کرام نے اپنی زندگی میں برت کر کے بتلا دیا۔ آخری چیز جو بہت اہم ہے بتانا چاہتا ہوں میں، ووٹر لسٹ۔ ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، کسی کو بول دیتے ہیں ووٹر لسٹ میں نام ہے کہ درج کر لو فلانا دھماکہ۔ آپ خود اپنا نام ووٹر لسٹ میں دیکھیا ہے کہ نہیں ہے، اور جو 18 سال ہے اس سے اوپر کے ہو گئے ہیں ان کا نام درج کروائیے اور ووٹر آئی ڈی بنوائیے، ووٹر آئی ڈی بنوائیے، اور پھر اپنے حق رائے دہی کا پورا استعمال کیجئے۔ اس دن اگر آپ کا کوئی کتنا بھی اہم کام ہو اس کو چھوڑ چھاڑ کر کے سب سے اہم اسی کو سمجھیے کہ ہم کس کو ووٹ کریں، کون ہمارے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے، مظلوموں کے لیے کون بہتر ہو سکتا ہے، ہم اس کو ووٹ کریں۔ یعنی کوئی شخص ووٹ دینے سے نہ رہ جائے، سارے لوگ 100% ووٹ کریں، اپنا ہرجہ کر کے، نقصان کر کے، خرچہ کر کے، کام دھندا روک کر کے، اور بیوی بچوں میں سے جن کا ووٹ ہے ان سب کو لے کر کے جائے، اور جو ضعیف ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، چل نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، ان کو آپ اسٹریچر پہ لے کے جاؤ ووٹ دینے کے لیے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، مذہبی ذمہ داری ہے، ملکی ذمہ داری ہے، قومی ذمہ داری ہے، اور آنے والی نسلوں کی یہ ذمہ داری آپ کے سر آج ہے۔ اگر آپ نے غفلت برتی اور آپ کے خلاف، آپ کے نسلوں کے خلاف آئندہ کچھ ہو گیا تو مجرم آپ بھی ہوں گے۔ قانون بنانے والے جرم کی زد میں تو آئیں گے ہی، ظلم کرنے والے ہوں گے، لیکن اس ظلم میں آپ بھی شریک مانے جائیں گے۔ اس لیے غفلت نہ برتیے۔ یہ بات ہمیشہ دھیان رکھو، کسی بھی قوم کا جو سرمایہ ہے وہ کیا ہے؟ نوجوان ہے، اور نوجوانوں میں جب بیداری کی لہر پیدا ہوتی ہے تو اس طوفان اور سونامی کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو منزل اپنی آسمانوں میں۔ تو یہ ایک فارم ہے، اس میں نام، موبائل نمبر، کتنے لوگوں کا ووٹ ہے گھر میں، کون کون ہے، اس طرح سے وہ درج کرنا، محلہ وائز، پٹی وائز، کس گھر میں کتنے ووٹر ہیں اور کتنے لوگوں کا ووٹ ہے، کتنے لوگوں نے ووٹ دیا کہ نہیں دیا، اور ان لوگوں سے رابطہ بھی کیا جائے گا، اور جو ضعیف، کمزور، بیمار ہوں گے ان کو لانے لے جانے کا سادھن بھی کیا جائے گا۔ یہ انشاءاللہ یہ کون کرے گا؟ یہ ہمارے نوجوان کریں گے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کو کرنا ہے، کمر کسنی ہے۔ نوجوان جب عزم کر لیتا ہے تو قسطنطنیہ فتح کر لیتا ہے۔ جب نوجوان نے عزم کر لیا تو اس نے پہاڑ اور چٹیل راستوں پر کشتی چلا دی۔ دنیا کی تاریخ کا وہ عجوبہ جس کا جواب دنیا آج تک نہ دے سکی ہے، جس نے پہاڑی راستوں پر کشتی چلائی ہے، کون تھا؟ نوجوان تھا۔ بر صغیر میں جس کے ذریعے بہت اسلام کی اشاعت عام ہوئی، وہ کون ہے؟ 17 سال کا نوجوان اور چھوکرا جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ سب کون تھے؟ نئی عمر کے لوگ تھے۔ تو نوجوانوں تو اپنی قیمت پہچانو، پہلی بات۔ دوسری بات، اپنا مقام و مرتبہ پہچانو۔ تیسری بات، اپنی ذمہ داری محسوس کرو۔ اگر نوجوانوں سے غفلت ہوگی تو یقیناً ہمارے جو ضعیف لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، وہ گھروں میں پڑے رہیں گے، کیسے جائیں گے وہ؟ تو یہ بیڑا کس کو اٹھانا ہے؟ نوجوانوں کو اٹھانا ہے، محلہ وائز، کوئی رہنے نہ پائے جو ووٹ نہ ڈالے، سب کو ووٹ ڈلواؤ، کیسے بھی کر کے آپ خوشامد کر کے۔ اگر کسی سے آپ کا اختلاف ہوتا، بھائی گاؤں گھر میں رہنے سے ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا رہتا ہے، ایسے اختلاف کے موقع پہ یاد کرو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان دونوں بڑے صحابہ کرام میں اختلاف تھا، پھر بھی رومی بادشاہ نے حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا کہ تمہارے جو ہے ان میں اختلاف ہے، میں تمہاری مدد کر دوں چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے کیا کہا اے رومی کتے سن، اے رومی کتے سن، جس دن تو ان کے مقابلے میں آئے گا، میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں گا جو تیرے مقابلے کے نکلوں گا ان کی فوج کی طرف سے۔ مطلب کہ ہمارا اختلاف آپسی اختلاف ہے، ہم بھائی ہیں، پڑیدار ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، ہماری دیواریں ملی ہوئی ہیں، ہماری کھیت کی میڑیں ملی ہوئی ہیں، ہمارے راستے ملے ہوئے ہیں، ہمارا سیاسی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، سماجی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، برادرانہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے، بھائی چارگی کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ اختلاف ہمارے لیے ہے۔ ہمارے اس اختلاف کی وجہ سے شیروں کی لڑائی میں کتوں کا فائدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے موقع سے اپنے مخالف کیوں خوشامد کرے، اس کے گھر جائے، تب یہ سمجھا جائے گا اس کو اپنی فکر ہے، اپنے قوم کی فکر ہے اور اپنی نسلوں کی فکر ہے۔ تمام اختلافات کو ہم ایسے موقع سے بھلا دیں، داڑھی میں ہاتھ لگائیں، خوشامد کریں، چلو بابا چلنا پڑے گا آپ کو۔
بہو بیٹیاں ہیں پردے والی ہیں، ان کو پردہ کے ساتھ لے جاؤ، گھر کے کسی محرم کے ساتھ لے جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے ذمہ داری محسوس نہیں کی تو پھر میں مستق کرانوی کا شعر پڑھ دیتا ہوں، یہ دور بھی دیکھا ہے جبر کی آنکھوں نے، یہ دور بھی دیکھا ہے جبر کی آنکھوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، وما علینا الا البلاغ۔